بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی حقیقت و معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں یہ۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کر تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مسلمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کی خواہش دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورۃ شمس ہے یہ۔ قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اسے اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری بتائی۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور ناکام اور رسوا ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک آلود کیا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دی، وہاں نفس کے حقوق سے بھی آگاہ کیا۔ نفس انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان اپنے لیے خیر یا شر چاہتا ہے۔ کبھی انسان اس کو ذات سے تعبیر کر لیتا ہے، کبھی اپنے دل سے تعبیر کر لیتا ہے۔ جیسے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کام کروں اور میرا دل یہ نہیں چاہتا، دراصل یہ انسان کا نفس ہے جس سے انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، چاہے وہ خواہش اچھی ہو یا بری۔ جس طرح بندوں میں سے مختلف افراد کے حقوق مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح نفس کی حالت کے اعتبار سے اس کے حقوق بھی مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نفس کی 3 حالتیں بتائی ہیں۔ اگر وہ ذہن میں ہو تو نفس کی حقیقت اور پھر اس کے حقوق بخوبی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نفس کی ایک حالت نفس مطمئنہ، دوسری حالت نفس امارہ اور تیسری حالت نفس لوامہ ہے۔ اگر نفس خیر کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں انسان کو خوشی حاصل ہو، دین اسلام کے احکام پر عمل کر کے سکون و اطمینان محسوس ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس حالت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی 27ویں آیت میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کی حالت تھی۔ دوسری حالت نفس امارہ کی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس برائی پر ابھارتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے۔ یہاں سے نفس کی دوسری حالت معلوم ہوئی، یعنی نفس اگر برائی ہی کی طرف لگا رہے، دنیا کی خواہشات اور اس کی چیزوں میں نفس کو مزہ آئے اور دین اسلام کے احکام سے نفس بچنا چاہتا ہو، تو یہ نفس امارہ ہے۔ اسے نفس امارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب نفس کی ایک تیسری حالت بھی ہے کہ وہ نفس کبھی برائی کی طرف جھکتا ہے، منمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر گناہ ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ نفس کی اس حالت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرے۔ نفس کی ان تینوں حالتوں کو سامنے رکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کے نفس کے کیسے حقوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف نفس کی خواہشات کو پورا کرتے رہا اسے خوش رکھنا یا حقوق ادا کرنا شمار نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بچہ شریف النفس ہو، محنتی ہو، اسے شاباش دی جائے تو اس کے حق کو ادا کرنا۔ ایک بچہ انتہائی شرارتی ہو، نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کرنا اور اسے ہر طرح سمجھانا، یہ دین کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 افراد کے بارے میں معلوم ہوا جن میں سے ایک نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ میں رکھی شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کرتا رہوں گا، یعنی میں شادی نہیں کروں گا، میں صرف عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی رات کو نہیں سویا کروں گا اور خوب عبادت کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تم مجھ سے نیکی و تقوی میں ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے،
یعنی جتنا میں دین کے اوپر چلتا ہوں، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، تو تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے، تو تم لوگ اپنے اوپر مشقت کیوں ڈال رہے ہو؟ اور اپنے نفس کے حقوق سے آگاہ کرتے ہوئے یہ تعلیم دی بے شک تم پر اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ نفس کو پاکیزہ بنانا اور برائیوں کی آلودگیوں سے بچانا یہ نفس کا حق ہے، لہٰذا صرف کھانا پینا، آرام و آسائش مہیا کرنے سے نفس کے حقوق ادا نہیں ہوتے، بلکہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی خوبیوں سے سجانا نفس کا حق ہے۔ نفس کو سچائی اور صبر کا خوگر بنانا، وعدہ پورا کرنا، امانت، عدل و انصاف، سخاوت، قناعت، دیانتداری، توکل، تواضع، حلم و بردباری، حیا، خودداری جیسے اعلیٰ صفات سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا یہ نفس کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ واضح فرمایا، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ اس طرح نفس پر اس کی طاقت اور گنجائش کے مطابق بوجھ ڈالنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ جس ذات نے ہمارے نفس کو پیدا فرمایا، اس نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت اور گنجائش کے مطابق ہی اپنے احکام کا مکلف اور پابند فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نفس کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی جو اس نفس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ مال کے حرص، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، تراشی، غصہ، حسد، بغض، بخل، فضول خرچی، تکبر، نفرت اور دشمنی جیسی باتوں سے نفس کو بچانا اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، گناہوں اور برائیوں سے نفرت ہو، آپس میں محبت الفت ہو، عبادات اور نیکی کا شوق ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں مزہ آئے، اسی میں سکون نصیب ہو، آمین۔ تو یہ 3 حالتیں تھیں نفس کی۔